ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. یہ مبارکہ اور اس سے اگلی آیات مبارکہ کا مضمون بھی پچھلے مضمون کے ساتھ پیوستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف سے عہد شکنی ہونے سے بھی پہلے عہد شکنی ہونے کی خبر دے دی اور اہل ایمان کو ذہنی طور پر تیار رہنے کا حکم بھی دے دیا، لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، فرمایا کہ کیا تم اس قوم کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے، ان کے ساتھ قتال نہیں کرو گے جنہوں نے اپنے عہدوں کو، وعدوں کو، قسموں کو توڑا۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، بہت بڑا جو ایک حادثہ ہوا تھا اس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی توجہ دلائی کہ اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کا ارادہ کیا تھا، انہوں نے مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا تھا حبیب کریم علیہ السلام کو۔ تو فرمایا کہ اتنا بڑا، اب یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے نکالا تھا رسول اللہ علیہ السلام کو، یہ نہیں فرمایا کہ وَيُخْرِجُونَ الرَّسُولَ، انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کو مکہ سے نکالا، بلکہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا تھا۔ وَهَمُّوا، ہم سے، یعنی ہم ارادہ کیا تھا، قصد کیا تھا۔ یہ ایک لطیف بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے جتنے مرضی مظالم کیے حبیب کریم علیہ السلام کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، انہوں نے آقا علیہ السلام کو، کریم آقا علیہ السلام نے ایک دن بھی وہاں سے نکلنے کا ارادہ نہیں کیا، حضور نہیں نکلے وہاں سے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو حکم نہیں دیا۔ اللہ نے حکم دیا حبیب آپ یہاں سے جائیں، پھر آقا علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کا قصد تھا، ان کا ارادہ تھا، صلاح ان کی یہی تھی کہ یہاں سے نکل جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے سارے اوچھے ہتھ کنڈے جو کچھ بھی کر سکتے تھے وہ انہوں نے استعمال کیا، لیکن حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نہیں نکلے، حضور نے نکلنے کا ارادہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا میں کہ ابو بکر ان قریب مجھے اللہ تبارک و تعالی یہاں سے نکلنے کا حکم دے گا، نکلنا تب بھی ہے میں نے، چھوڑنا تب بھی ہے میں نے، ایسے میں نے نہیں جانا۔ سمجھایا نا جی؟ تو یہ ایک بہت اہم بات جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ ہم ذکر کر کے بیان فرما دی کہ فرمایا کہ انہوں نے ارادہ کیا تھا، مجبور کیا انہوں نے، کوشش کی انہوں نے، لیکن حبیب نہیں نکلے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے تو مولا تعالیٰ کا حکم پا کر۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ جوش دلایا، جذبہ دلایا جہاد کا۔ میں کہ اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تمہارے حبیب کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا تھا، اب بھی تم ان سے نہ لڑو، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ کون تھے وہ جنہوں نے ارادہ کیا تھا تمہارے حبیب کریم علیہ السلام کو مکہ سے نکالنے کا؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اب تو لڑنا بنتا ہے تمہارا۔ اب بتائیں نا جی، جو آقا علیہ السلام کو ظاہری حیات مبارکہ میں مکہ سے نکالنے کا ارادہ کریں، ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تو رب تبارک و تعالیٰ صحابہ کو جذبہ دلائے ہیں، تو جو ذلیل کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے 500 600 700 سال بعد آ کے ہیں جی 500 سال 600 سال بعد آ کے آقا علیہ السلام کو مزار شریف سے نکالنے کی کوشش کریں، نصرانی ہیں، حضور کے وصال کے بعد آ کے نکالنے کی کوشش کریں، نصرانی ہیں، بزرگوں کی صورت دھار کے ہیں، بزرگوں کا روپ دھار کے آئیں وہاں پہ، اللہ اللہ کریں، تسبیحاں پھیریں لوگوں کے سامنے، لوگوں کو یہ کہیں کہ ہم تو زاہد ہیں بھائی، ہم تو جناب راغباً دنیا ہے، ہمارا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو کسی سے کچھ نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں،
جی تھے وہ نصرانی اندر سے ذلیل، وہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے انہوں نے سرنگ کھودنی شروع کی ذلیلوں نے، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف تک اندر پہنچ گئے۔ کریمہ علیہ السلام نے رات کے وقت مصر میں سوئے ہوئے زنگی رحمہ اللہ کو، سلطان نور الدین زنگی شہید رحمہ اللہ کو خواب میں فرمایا میں کہ یہ لوگ ہیں مجھے تکلیف دے رہے ہیں جی۔ وہ اٹھے فوراً جناب انہوں نے اپنے وزیر کو بلایا، جو وزیر با تدبیر تھا، بے تدبیر تو بہت ہوتے ہیں، وزیر با تدبیر، اسے بلایا، کہا کہ یہ بات ہے۔ انہوں نے کہا واقعہ کوئی ضرور ہے، ہمیں یہاں پہ ٹھہرنا نہیں چاہیے ابھی، اور اسی وقت روانہ ہونا چاہیے حضور کے شہر کی طرف۔ جی وہاں سے روانہ ہوئے سلطان نور الدین زنگی شہید رحمہ اللہ، مدینہ پہنچتے ہیں، بہت سارا سامان وہاں سے خریدا یا لے کے آئے پیچھے سے، وہ آ کے بیٹھ گئے مدینے میں بانٹنے کے لیے، لوگوں کو دے رہے ہیں۔ مما کے مدینے کے جتنے بھی لوگ ہیں، امیر ہے غریب ہے جو بھی ہے، آئیں، تدبیر دیکھیں کیسی کی ہے، میں خود ہی اپنے سوراخ سے باہر نکل آئیں گے چوہے جو بھی ہیں، ہاں جی سب کو دے دیا۔ میں کہا رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا جی سب لے گئے۔ انہوں نے کہا پھر بھی غور کرو۔ انہوں نے کہا جی 2-3 بندے ہیں وہ بڑے ہی اللہ والے ہیں، انہیں دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ تو کسی سے نہ کچھ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، اس لیے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے انہیں، ہاں جی اللہ اکبر۔ آپ نے میں انہیں بھی بلاؤ۔ وہ جیسے آئے اللہ اکبر، سلطان الدین زنگی شہید رحمہ اللہ کا خون کھولنے لگا، میں یہی وہ کتے ہیں جن کی طرف آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ سلطان نور الدین زنگی شہید رحمہ اللہ نے جناب ان کو پکڑا اور لے گئے جناب جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے، ہاں جی ایک کنواں تھا، بند پڑا ہوا تھا کنواں تھا، مٹی کھود کے لاتے تھے، سرنگ کھودتے تھے، مٹی اس کی کنویں میں ڈالتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ جہاں انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا، خیمہ وغیرہ جو بھی تھا، وہیں سے جناب انہوں نے پھٹے رکھے ہوئے تھے، اوپر مٹی ڈالی ہوئی تھی، کسی کو وہاں بھی نہ کو ملنے آئے وہ دیکھ ہی نہ لے۔ انہوں نے مٹی ہٹائی، وہ پھٹے ہٹائے، دیکھا تو جناب نیچے سارے سرنگ جا رہی ہیں جی، اور سیدھی کریمہ علیہ السلام کے روضہ مبارکہ تک جا پہنچی۔ تو سلطان رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انہیں یہاں سے کہیں اور لے جاؤ، بد بیدبی ہو جائے گی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی، نہ نہ نہ، انہیں آقا علیہ السلام کے روضہ شریفہ کے سامنے کھڑے ہو کر قتل کیا اور کہا یا رسول اللہ یہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ ہاں جی ظاہری بات ہے وہ اکیلے تھوڑی آئے ہوں گے، پورے منصوبے کے ساتھ آئے ہوں گے، پوری عیسائی مشنری ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، پورا نصرانی جو ہے نا وہ نظام اس وقت کا وہ سارا ان کی پشت پہ کھڑا ہوگا۔ جیسے آج کوئی نصرانی گستاخی کرے، جب نام نہاد کلمہ پڑھنے والا خنزیر گستاخی کر دے تو پورے نصرانی ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھئی وہ تو آج تک اسی مشن پہ کھڑے ہیں کہ کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی تکلیف دی جائے، آج بھی حضور کو اذیت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحابہ کرام کو فرمایا کہ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، وہ انہوں نے تمہارے حبیب کریم علیہ السلام کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا، اور جو نصرانی ذلیل کریمہ علیہ السلام کو بعد وصال کے نکالنے کے لیے حضور کے مزار شریف تک پہنچ جائیں، آج تک ان ذلیلوں کے وہ جذبات ٹھنڈے نہیں ہوئے، آج تک وہی دشمنیاں ان کے سینوں میں وہ ابل رہی ہیں دشمنیاں۔ ہم کیوں ٹھنڈے ہو گئے؟ ہماری غیرت ایمانی کیوں مر گئی؟ وہ تو ان کا دشمنی کا لیول وہیں پہ کھڑا ہے، ہمارا غیرت کا لیول کیوں مر گیا؟ ہم نے کیوں ان کے ساتھ یاریاں گانٹی ہیں؟ ہم نے انہیں کیوں اپنا دوست بنا لیا ہے، جن کے بارے میں خالق اور مالک فرمائے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو یار کبھی نہ بنانا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ہر کام رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا ہے۔ یہ تہذیبی بیانی ہے جو اہل ایمان کو دیا گیا ہے، یہ کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ہماری تو تہذیبی آزاد ہے، ہمارا تہذیبی بیانیہ ہی ہم نے بیان ہی نہیں کیا لوگوں کو، ہم نے بتایا نہیں ہے لوگوں کو کہ ہمارا تہذیبی بیانیہ کون سا ہے، خالق اور مالک نے کیا بیانیہ ہمیں عطا فرمایا، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اتنا بڑا ٹائٹل، اتنا بڑا عنوان رب تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا قرآن کریم کے اندر۔ یہ پورا عقیدہ ہے، پورا نظریہ ہے، پوری سوچ ہے، ایک فکر ہے جو خالق اور مالک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن ایک آج ہم ہیں، ہمیں پرواہ نہیں کسی بات، ہماری محبت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں ان کے ساتھ، ہماری تو یاری لگی ہوئی ہے ان کے ساتھ، ہم تو جناب نعوذ باللہ اپنے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اداروں میں، ٹی وی پہ ہر جگہ بیٹھ کے ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، ان کے مدح خوانی کرتے ہیں، ثنا خوان موجود ہیں یہاں پہ، ان کے وکلاء موجود ہیں یہاں پہ، اگر بات کریں ایک اور فوراً جناب آپ کے گلے پڑ جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا طریقہ یار، کیا حال ہے ان لوگوں کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا
وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میں کہ انہوں نے ہی پہل کی تھی تمہارے ساتھ ظلم کرنے کی، انہوں نے ہی ابتدا کی تھی تم پر ظلم کرنے کی، ہیں جی۔ اور یہ دوسری بات فرمائی، پہلی بات فرمائی قسم توڑی انہوں نے، دوسرا فرمایا انہوں نے تمہارے حبیب کریم علیہ السلام کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ابتدا کی تھی تم پر ظلم کی، تو بدلہ کیوں نہیں لیتے تم؟ اب تو طاقت میں ہو تم، اب تو قوت میں ہو، اب ہتھیار تمہارے پاس، اب افرادی قوت تمہارے پاس ہے، سارا کچھ تمہارے پاس موجود ہے، تو پھر تکڑے کیوں نہیں ہوتے تم؟ کیوں نہیں کھڑے ہوتے تم؟ اللہ تقاتلون، اللہ اکبر، یا خالق اور مالک کیسا کلام فرما رہا ہے، اللہ تقاتلون، اور نہیں لڑو گے تم ان کے ساتھ، ان کو قتل نہیں کرو گے تم؟ قوم نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے عہد توڑے، وعدے توڑے، قسمیں توڑی، وہموا باخراج الرسول، رسول کریم علیہ السلام کو نکالنے کا قصد کیا انہوں نے، وہم بدؤکم اول مرہ، اور تم پر ظلم کرنے میں ابتدا بھی انہوں نے کی ہے۔ بتائیں نا جی، عراق والے کہاں اٹھ کے گئے تھے امریکہ پر حملہ کرنے؟ گئے تھے؟ امریکہ خود پہنچا ہے، امریکہ خود آیا ہے جی۔ اہل کشمیر نے کہاں ظلم کیا تھا؟ ہندوؤں پر ظلم کیا تھا، ہندوؤں نے ظلم کیا ہے، ابتدا انہوں نے کی ہے جی۔ یمن والے کہاں گئے تھے اٹھ کر ان کے گھر میں مارنے کے لیے؟ گئے تھے؟ نہیں گئے تھے، کل سے ان پہ بھی حملہ ہو چکا ہے۔ اہل فلسطین کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اہل غزہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، 70 سال سے وہ ظلم جھیل رہے تھے ہیں جی۔ آج پھر ان کی آبادی، پوری آبادی کو کھنڈر بنا دیا، 300 سے زائد مساجد شہید کر دی گئی ہیں غزہ میں، 300 سے زائد مساجد شہید ہو گئی۔ کب اٹھیں گے ہم؟ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، رب تبارک و تعالیٰ نے ابتدا تو انہوں نے کی ہے، اب اگر تم ان بدلے میں ان کا منہ نہیں توڑ سکتے، کم از کم اس کا ہاتھ تو روک سکتے ہو۔ اتنے مرے ہوئے ہو تم، اتنے کمزور ہو گئے ہو تم، یہ میں اپنے دور کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں۔ باقی رہے حضور کے صحابہ، انہوں نے تو یا مبارکہ پڑھی، اور کیسے روانہ ہوئے وہ آگے بیان کرتا ہوں میں، کیسے روانہ ہوئے حضور کے صحابہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی، خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا میں اتخشونہم، ڈرتے ہو ان سے، ہیں ڈر لگ رہا ہے تمہیں ان سے، فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو نا تو ڈرنے کا سب سے زیادہ جس سے ڈرا جائے وہ حق رکھنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ڈرنے کا حق جس سے ڈرا جائے، سب سے زیادہ حقدار ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس سے ڈرا جائے، ان سے ڈر رہے ہو تم۔ یہاں پہ بھی ایک بڑی لطیف بات جو آج ہی ذہن میں آئی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قاتلو، لڑو، کیا فرمایا؟ لڑو ان سے، قاتلو، الا تقاتلون، قاتلون، اور میں الا تقاتلون، تم لڑتے کیوں نہیں لڑو گے ان سے؟ ان سے لڑنے کا حکم ہے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، ان سے لڑنے کا اور اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ ہماری قوم اس نے کیا کیا؟ اللہ سے لڑنا شروع کر دیا، ان سے ڈرنا شروع کر دیا، تباہی اس لیے آئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا وجہ ہے کہ مسلمان ظلم؟ میں نے کہا وجہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں انہوں نے، اللہ نے یہ فرمایا تھا، پورا تہذیبی بیانیہ جو ہے وہ الٹ کے رکھ دیا ہم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے غلبے کی 2 ہی شرطیں ہیں، وہ یہ ان سے لڑو، مجھ سے ڈرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اوپر تنزلی نافذ کی، جی اپنے آپ کو ذلیل کیا، ان کے تسلط کو اپنے اوپر جگہ دی، اور بیانیہ کیا بنا دیا کہ ان سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے لڑنا چاہیے۔ اور آپ سوچیں کہ بات تو بہت بڑی ہے، کون سا مسلمان ایسا کرتا ہے کہ اللہ سے لڑا جائے اور کافروں سے ڈرا جائے؟ قرآن کریم میں سود کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ جنگ کہا گیا ہے۔ آج آپ جس بھی لبرل کو کہیں یا حکومتی کسی خوشامدی کو کہیں، بوٹ پالشی کو کہیں وہ جناب یہ سود حرام ہے تو آپ چھوڑ دو، وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ آگے سے کہیں گے جی معیشت ختم ہو جائے گی، اور دوسرا اگر ہم سود نہیں دیں گے کافروں کو تو ہمارے خلاف جنگ کریں گے۔ ڈر ہے یا نہیں؟ جبکہ انہیں یہ بھی پتا ہے سود لینے سے اللہ سے لڑائی ہے، سود لینا اللہ سے جنگ کرنا ہے، سود لینا رسول اللہ سے جنگ کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے لڑنا آسان سمجھ لیا ہے، اللہ سے لڑنا آسان سمجھ لیا ہے، دشمن سے لڑنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ان کے نزدیک۔ رب سے لڑائی لے لی انہوں نے، وہ آسان ہے، کوئی نہیں کھا رہے، رب سے لڑنا نا لڑ لیں، رسول سے لڑنا لڑ لیں۔ بتائیں جتنے بھی ہمارے دینی شعار ہیں ان پر پابندی لگانا، وہ بھی کافروں کے کہنے پر۔ اگر ہم نے پابندی نہ لگائی تو کافر جو ہے نا وہ ہم پہ چڑھائی کر دے گا۔ اب یہ دین کے تو دشمن بن گئے،
یعنی دین کا دشمن رب کے دشمن بننا ہے نا، یہ رب کے دشمن بن گئے، رب سے لڑائی لے لی انہوں نے، اذانوں پہ پابندی لگا کے، سپیکر اتار کے، مساجد پہ پابندی لگا کے، فلاں فلاں تقریر کرو، فلاں نہ کرو، جہاد کا مضمون جو ہے وہ کتابوں سے نکال دو، فلاں مضمون جو ہے کتابوں سے نکال دو، سورہ انفال کتابوں سے نکال دو، سورہ توبہ کتابوں سے نکال دو، دین کو ختم کرتے گئے۔ کس کے کہنے پر؟ کافر کے کہنے پر۔ یعنی کافر سے جنگ نہیں لڑی انہوں نے، رب سے جنگ لے لی۔ رب سے لڑنا ان کے لیے آسان ہے، ان کے دلوں کے اندر ڈر بیٹھا ہے، کس کا بیٹھا ہے؟ دشمن کا ڈر بیٹھا ہے۔ یہ خلاصہ ہے پورے اس مضمون کا۔ مسلمانوں کے غلبے کی ایک ہی صورت ہے، دشمن سے لڑے اور رب سے ڈرے۔ بس جس دن سے مسلمان نے رب سے لڑنا شروع کیا، دشمن سے ڈرنا شروع کیا، اسی دن سے ذلیل ہو رہا ہے۔ کوئی پوچھے نا جی مسلمان کیسے غالب آ سکتا ہے، اسے صرف دو لفظی بات کریں، رب سے ڈرے اور ان سے لڑے، ختم بات۔ اسی دن مسلمان غالب آ جائے گا، اسی دن غالب آئے گا مسلمان۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے رب سے لڑنا شروع کر دیا، ان سے ڈرنا شروع۔ یہی وجہ اس کی ذلت کی، یہی وجہ اس کی خواری کی، یہی وجہ اس کے اوپر کفار کی تسلط کی، یہی وجہ ہے کہ آج جناب وہ فلسطین پہ حملہ کرے کوئی مسلمان نہیں بولتا، یہی وجہ ہے کہ جناب وہ یمن پہ حملہ کرے کوئی مسلمان نہیں بولتا۔ کیوں؟ رب سے جو لڑے بیٹھے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہنے لگے اللہ اکبر، ان سے کسی نے پوچھا سنائیں جی، قبرستان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں ان کی باتیں سن رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں جب یہ زندہ تھے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا تھا میرے سے صلح کر لو، اللہ کہتا تھا میرے سے صلح کر لو، میرے سے لڑائی نہ کرو، میرے سے صلح کر لو۔ رب مانتا تھا، یہ نہیں مانتے تھے۔ اس نے کہا تو اب، انہوں نے کہا اب یہ مانتے ہیں، اب وہ نہیں مانتا، یہ مانتے ہیں اب وہ نہیں مانتا۔ قبر میں جا کے کہیں گے نا مولا ایک زندگی اور دے دے ہمیں، ہم جا کے نیکی والی گزاریں گے۔ رب فرماتا نہ اب نہیں، وہی دی تھی تجھے پہلے والی، وہ تو نے ضائع کر دی ہے، اب دوسری نہیں، اب دوبارہ نہیں جائے گا دنیا میں۔ میں کہ پہلے وہ مانتا تھا، یہ نہیں مانتے تھے، اب یہ مانتے ہیں تو وہ نہیں مانتا۔ وہی حال آج ہمارا ہو چکا ہے جی۔ رب تبارک و تعالیٰ کو منانا، بھائی سب سے بڑا اہم مسئلہ مسلمان کے لیے وہ رب کو منانا ہے۔ اس کو منانے کا یہی طریقہ ہے کہ رب سے صلح کی جائے، اس کے دشمن سے دشمنی رکھی جائے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ رب سے دشمنی لے لی ہے اور جناب رب تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ ہم نے صلح کر رکھی ہے۔ یہی نہیں ہے، پوری دنیا کے کافر جو ہیں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم کرنے لگے، ہمارے لوگ کافروں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، ہے نا۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، مزید میں آسان کروں یہ بات، ممکن ہے کسی دوست کو سمجھ نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بتائیں جو صبر کرنے والا ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے یا مظلوم؟ مظلوم ہوتا ہے نا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے ارشاد فرما دیا میں مظلوموں کے ساتھ ہوں، ظالموں کے ساتھ نہیں ہوں۔ بتائیں کشمیر پر ظالم نے ظلم کیا، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ ظالم کے ساتھ یا مظلوم کے ساتھ؟ جب رب تبارک و تعالیٰ مظلوموں کے ساتھ ہے، ہم ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو لڑائی ہماری کس سے ہوئی؟ رب سے لڑائی ہوئی۔ افغانستان پر ظالم نے ظلم کیا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ تھا، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ ظالم کے ساتھ۔ تو رب سے لڑائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ افغانستان میں یہی ہوا، یمن میں یہی ہوا، فلسطین میں یہی ہوا، عراق میں یہی ہوا۔ ہمیشہ ہم نے ظالم کا ساتھ دیا ہے، جس طرف رب تھا ہم اس طرف نہیں گئے، ہم نے رب سے لڑائی لی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے دشمن کے ساتھ صلح کی۔ کیسے فتح ہوگی؟ کبھی غلبہ نہیں مل سکتا آپ کو۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، قرآن کا فیصلہ ہے بھائی، قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ کوئی بھی بندہ جس تک یہ میرا پیغام پہنچے وہ اٹھائے قرآن کریم کو اور پڑھے ترجمہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا یا نہیں فرمایا؟ میں تو صرف بات کو کھول رہا ہوں جو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور آپ کے جو حقائق کی عرضیہ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور یہی فرق ہے ہم میں اور دوسرے لوگوں میں، وہ ترجمہ کر رہے ہیں، خلاصہ بیان کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے بیچارے بہشتی لوگ۔ اللہ تعالیٰ انہیں فہم عطا فرمائے، بات کر کے جناب ادھر کی ادھر کی جناب سائڈ پہ ہو جائیں گے، پوری آیت پڑھیں گے اس میں سے کو اپنے مطلب کے مسائل نکالیں گے۔ لیکن یہ جو حقائق کی عرضیہ اس وقت چیخ چیخ کے ہمیں پکار رہے ہیں، یار قرآن کی روشنی میں ہمیں بھی دیکھو، ہمیں بھی بیان کرو، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
یہ دیکھیں جی اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو نا تو پھر اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اب دیکھیں جب بندہ اللہ سے نہ ڈرے اور دشمن سے ڈرنا شروع کر دے تو رب تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا تھا کہ مومن اگر ہو تو اللہ سے ڈرو۔ اسے ثابت ہوا کہ ان کا ایمان متزلزل ہو گیا ہے، ان کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ان کا ایمان جو ہے وہ اپنی جگہ نہیں رہا ہے نا، ان کا ایمان ہی ہل گیا ہے، ایمان کے اندر ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی ان کے ایمان میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ شرط لگائی تھی فاللہ حق ان تخشوہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ حق رکھتا ہے اپنے سے ڈرنے کا، اس سے ڈرو تم بس، اور کسی سے نہ ڈرو تم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔